الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عبدالرحمن ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم انشاءاللہ یونٹ 1 کے پہلے حصے ریڈنگ کمپریہنشن کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سارا بتا دیا تھا کہ ہم کس طرح پڑھیں گے، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو نیچے وہ مل جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا نام ہے ریڈنگ کمپریہنشن، مطلب پڑھنے کی سمجھ۔ پری ریڈنگ یہاں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے سے پہلے، لیسن پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں یہ بک میں۔ پہلا کوشچن ہے ہاؤ مینی فرینڈس ڈو یو ہیو، مطلب آپ کے کتنے دوست ہیں۔ دوسرا سوال ہے آر آل فرینڈس دیٹ وی ہیو گڈ اینڈ ہیلپ فل، کیا ہمارے تمام دوست اچھے اور مددگار ہیں۔ سی میں ہے ان واٹ ویز ڈو فرینڈس ہیلپ ایچ ادر، دوست کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھا کوشچن ہے میک اے لسٹ آف گڈ کوالٹیز دیٹ یو تھنک اے گڈ اور این آئیڈیل فرینڈ شوڈ ہیو، مطلب اچھی خوبیوں کی ایک فہرست بنائیں جو آپ کے خیال میں ایک اچھے یا مثالی دوست میں ہونی چاہیے۔ لاسٹ ہمارا کوشچن ہے شیئر یور لسٹ وتھ یور پارٹنر، اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی فہرست شیئر کریں۔ تو یہ ہماری ٹیکسٹ سے پہلے کچھ کوشچن ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اچھا، ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ اگر ہمیں نہیں آتے ہیں ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سوالات جو ہیں ہماری ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اور ہم سوالات جو ہیں انشاءاللہ ان کے جواب خود لکھ سکیں گے۔ تو ہماری ٹیکسٹ شروع ہوتی ہے یہاں سے، ہمارے لیسن کا نام ہے فرینڈس ان ٹربل۔ شروع کرتے ہیں۔ دیئر لیو ٹو کلوز فرینڈس باسط اینڈ راہل ان اے ولیج نیئر حیدرآباد، حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں میں دو قریبی دوست باسط اور راہل رہتے تھے۔ ان اسکول دے اسٹڈیڈ ٹوگیدر اینڈ ان دا ایوننگ بوتھ فرینڈس انجوائڈ پلینگ کرکٹ ٹوگیدر، اسکول میں وہ ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے اور شام کو دونوں دوست کرکٹ کھیلنے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آن ویکینڈس دے یوزلی وینٹ ٹو دی نیئر بائی کینال فار فشنگ، ہفتے کے آخر میں وہ عام طور پر مچھلی پکڑنے کے لیے قریبی نہر میں جاتے تھے۔ آفن دے آلسو وینٹ آن لانگ واکس ان دا نیئر بائی فارسٹ، اکثر وہ قریبی جنگل میں لمبی چہل قدمی بھی کرتے تھے۔ بیکاز دے لائکڈ لسننگ ٹو دی برڈس چرپنگ، واچنگ دی اینیملس ایٹ پلے اینڈ لوکنگ ایٹ دی بیوٹیفل فلاورس، کیونکہ انہیں پرندوں کی چہچہاہٹ سننا، کھیلتے ہوئے جانوروں کو دیکھنا اور خوبصورت پھولوں کو دیکھنا پسند تھا۔ اس کے بعد دے آلویز انجوائڈ ایچ ادرس کمپنی، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ دے لافڈ جوکڈ اینڈ ہیڈ اے گریٹ ٹائم دا ہول ڈے، وہ ہنستے تھے، مزاق کرتے تھے اور پورے دن بہت اچھا وقت گزارتے تھے۔ باسط واز اے کائنڈ اینڈ ہیلپ فل بوائے بائی نیچر، باسط فطری طور پر ایک مہربان اور مددگار لڑکا تھا۔ مور ایور ہز پیرنٹس ہیڈ آلویز ٹاٹ ہم ٹو بی اے کائنڈ سمپیتھیٹک ہیلپ فل اینڈ سنسیئر پرسن، اس کے علاوہ اس کے والدین نے ہمیشہ اسے ایک مہربان، ہمدرد، مددگار اور مخلص شخص بننا سکھایا تھا۔ He behaved very nicely with all his friends, but he had a special place in his heart for Rahil. وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں راہل کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔ باسط always helped Rahil with his homework، باسط ہمیشہ راہل کے ہوم ورک میں مدد کرتا تھا۔ He was always willing to guide and help him whenever he faced any difficulty or a problem، جب بھی اسے کسی مشکل کا یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہے he also happily gave one of his fish to Rahil when he failed to catch any because
اچھا، اس نے خوشی خوشی اپنی ایک مچھلی راحیل کو دے دی، جبکہ وہ کوئی مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا، کیونکہ لکیلی باسط often managed to catch more fish than راحیل. کیونکہ خوش قسمتی سے باسط اکثر راحیل سے زیادہ مچھلی پکڑنے میں کامیاب رہتا تھا. although باسط was very active and very intelligent. اگرچہ باسط بہت سرگرم اور بہت ذہین تھا، لیکن وہ اچھا یہ میں نے پڑھا اوکے he was not good at climbing trees. لیکن وہ درختوں پر چڑھنے میں اچھا نہیں تھا. راحیل on the other hand، دوسری جانب راحیل was very good at climbing trees، درختوں پر چڑھنے میں بہت اچھا تھا. because as he had a tall tree in his house، کیونکہ اس کے گھر میں ایک اونچا درخت تھا. which he had been climbing from an early age، جس پر وہ کم عمری سے ہی چڑھ رہا تھا. اس کے بعد ہے one day، ایک دن راحیل اینڈ باسط decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty. ایک دن راحیل اور باسط نے قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے قریبی جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا. being nature lovers، فطرت سے محبت کرنے والے ہونے کے ناطے they kept walking along the path of the forest، وہ جنگل کے راستے پر چلتے رہے. all the time talking and enjoying the natural beauty all around them، ہر وقت بات کرتے رہے اور اپنے ارد گرد کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے رہے. they were so curious about everything that they just kept on following whatever caught their attention. وہ ہر چیز کے بارے میں اتنے متجسس تھے کہ جو کچھ بھی ان کی توجہ اپنی طرف کراتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے. not realized that they had wandered deep into the forest، انہیں احساس نہیں تھا کہ وہ جنگل میں گہرائی میں بھٹک چکے ہیں یا بھٹک گئے ہیں. suddenly they realized that they had lost their way، اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں. they became very worried because their parents and he and the villagers had often told them about the dangerous beasts living in the forest. وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے والدین اور گاؤں والے اکثر انہیں جنگل میں رہنے والے دردناک خطرناک درندوں کے بارے میں بتاتے تھے. however they decided to remain calm and promised not to leave each other in case of danger. تاہم انہوں نے پرسکون رہنے کا فیصلہ کیا اور خطرے کی صورت میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا. اس کے بعد آتا ہے they kept walking through the forest، وہ جنگل میں چلتے رہے. trying to find their way back home، اور گھر واپس جانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے. but all their efforts were in vain، لیکن ان کی تمام کوششیں رہ گئیں. all of a sudden they saw a huge black bear coming towards them، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کالا ریچھ ان کی طرف آ رہا ہے. they got frightened، وہ ڈر گئے. this is where راحیل showed his selfish nature and said look Basit، we are in great trouble. یہی وہ جگہ ہے جہاں راحیل نے اپنی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو باسط، ہم بڑی مشکل میں ہیں. as I see it we have only two choices، جیسا کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں. either we climb on a tree and save ourselves or we start running، یا تو ہم درخت پر چڑھیں اور خود کو بچائیں یا ہم دوڑنا شروع کریں.
since I am good at climbing, چونکہ میں چڑھنے میں اچھا ہوں. I am going to climb a tree, اس لیے میں ایک درخت پر چڑھنے جا رہا ہوں. As you do not know how to climb, چونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح چڑھنا ہے. It would be good idea for you to run as quickly as you can to save your life. لہٰذا آپ کی زندگی بچانے کے لیے جتنی جلدی ممکن ہو دوڑنا آپ کے لیے ایک اچھا خیال ہوگا. اچھا، یہ ایک تصویر ہے جس میں یہ باسط اور رائل دکھائے گئے ہیں. یہ جنگل ہے پورا، اس میں ایک بڑا سا بلیک بیئر ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ باسط اور راحیل آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں. خیر، تو اسٹوری ہم سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. باسط واز ایکسٹریملی شاکڈ ٹو ہیئر دس. باسط یہ سن کر بہت حیران ہوا. He had never expected that his friend would abandon him like this because he loved and trusted his friend sincerely. اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اس کا دوست اسے اس طرح چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اپنے دوست سے خلوص دل سے محبت کرتا تھا اور اس پر بھروسہ کرتا تھا. As the bear came nearer, Basit was paralyzed with fear. جیسے ہی ریچھ قریب آیا باسط خوف سے مفلوج ہو گیا. Finding no other way, he quickly lay flat on the ground, stopped breathing and pretended to be dead. کوئی دوسرا راستہ نہ ملنے پر وہ جلدی سے زمین پر لیٹ گیا، سانس لینا بند کر دی اور مرنے کا بہانہ کرنے لگا. When the bear reached him, it smelled his body. جب ریچھ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کے جسم کو سونگھا. Probably thought he was dead. ریچھ کو ایسے لگا، شاید اسے لگا کہ وہ مر گیا ہے. And did not touch him. اور اس نے اسے نہیں چھوا. Soon the bear just walked away. جلدی ریچھ وہاں سے چلا گیا. After a while, Basit heard his friend coming down the tree. تھوڑی دیر کے بعد باسط نے اپنے دوست کو درخت سے نیچے اترتے ہوئے سنا. And guessed that the bear had gone away. اور اندازہ لگایا کہ ریچھ چلا گیا ہے. He stood up and looked at Rahil angrily. وہ کھڑا ہوا اور راحیل کو غصے سے دیکھا. But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friend for having abandoned him, لیکن راحیل نے شرمندہ ہونے یا اپنے دوست کو چھوڑنے پر معافی مانگنے کے بجائے just asked excitedly, پرجوش انداز میں پوچھا، باسط, what did the bear whisper in your ear? باسط، ریچھ نے آپ کے کان میں کیا کہا ہے؟ From his position high up in the tree, he had seen that the bear had brought its face close to Basit's head. درخت میں اونچی پوزیشن سے اس نے دیکھا تھا کہ ریچھ اپنا چہرہ باسط کے سر کے قریب لے آیا ہے. And thought that the bear had said something to his friend. اور اسے لگا کہ ریچھ نے اپنے دوست سے کچھ کہا ہے. Then Basit looked at his friend angrily and replied. باسط نے غصے سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور جواب دیا. He advised me not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger. اس نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ کسی ایسے دوست پر بھروسہ نہ کروں جو خطرے کے وقت اپنے دوست کو چھوڑ دیتا ہے. Hearing this, Rahil felt embarrassed. یہ سن کر راحیل کو شرمندگی ہوئی. He did not know what to say and started to walk away. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اور وہاں سے جانے لگا. Basit followed him silently.
باسط خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا. Since راہل had seen the way out from the top of the tree, چونکہ راہل نے درخت کی چوٹی سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھا تھا. Both friends quickly got out of the forest and reached their homes. تو دونوں دوست جلدی سے جنگل سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گئے. تو یہاں تک ہمارا جو پورا کمپلیٹ لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے میننگ بھی اچھی طرح سے سمجھ لی ہے. اب آگے انشاءاللہ جو ایکسرسائزز ہوں گی ہم انہیں بھی کور کریں گے, ایمسیکیوز کور کریں گے, اور جو کوشچن آنسرس ہوں گے ہم وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم.